بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر استاد اور بیوقوف شہزادے۔ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے اور دونوں ہی بیوقوف تھے۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور ایماندار تھا، اس لیے بادشاہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے وزیر سے مشورہ لیتا تھا۔ دونوں شہزادے دل ہی دل میں وزیر سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن دونوں شہزادے اپنی ماں کے پاس گئے اور اسے بھی وزیر کے خلاف بھڑکایا تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ہمیشہ اپنے وزیر کے اشاروں پر چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ غیروں پر اتنا بھروسہ کرنا اچھی بات نہیں، کبھی اپنے شہزادوں سے بھی مشورہ کر لیجئے، وہ اتنے بیوقوف نہیں جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ آپ ان دونوں سے ضرور مشورہ کریں ورنہ انہیں آپ سے نفرت ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا اور کہا کہ کل میں تم دونوں کا امتحان لوں گا۔ اس پر بڑے شہزادے نے کہا، ہمارے ساتھ اپنے وزیر کا بھی امتحان لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بیوقوف کون ہے۔ بادشاہ نے کہا، دیکھو تم دونوں اپنی عقل، علم اور تجربے میں وزیر کی برابری نہیں کر سکتے۔ خیر، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو کل تمہارے ساتھ وزیر کا بھی امتحان لیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم دونوں امتحان میں ناکام ہو گئے تو وزیر کو تمہیں اپنا استاد ماننا پڑے گا اور اس کی سرپرستی میں تم دونوں کو کام کرنا ہوگا۔ دونوں شہزادے اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن بادشاہ دونوں شہزادوں اور وزیر کو لے کر دور صحرا میں ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں مٹی کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس مٹی کو سونے میں بدل ڈالو، یعنی کوئی ایسی تدبیر کرو جس سے ڈھیر ساری دولت بنا سکو۔ شہزادے حیران ہو کر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے اونچی آواز سے کہا، میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، تم دونوں 1 مہینے میں اس مٹی سے دولت کمانے کی ترکیب سوچو۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو لے کر تھوڑے فاصلے پر ایسی ہی دوسری جگہ پہنچ گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے بھی یہی بات کہی جو شہزادوں سے کی تھی۔ وزیر نے بڑے ادب سے کہا کہ جیسا آپ کا حکم حضور۔ شہزادے کافی دیر تک سوچتے رہے لیکن دولت کمانے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ دن گزرتے گئے۔ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد وہ دونوں گھبرا گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ضرور اس مٹی کے اندر کوئی خزانہ وغیرہ دفن ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن 50-60 فٹ گہرائی کے بعد بھی ان کو خزانہ نہیں ملا۔ آخر کار ہمت ہار کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دونوں شہزادے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ شرمندہ ہو کر ادب سے کھڑے ہو گئے اور اپنی ناکامی اور ناسمجھی کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں وزیر کو چھوڑ گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بہت سارے کمہار برتن تیار کر رہے تھے اور ہزاروں خوبصورت برتن بن کر تیار ہو چکے تھے۔ برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب برتن مارکیٹ میں لے جا کر فروخت کیے گئے تو ان سے ہزاروں روپے حاصل ہوئے۔ شہزادے اپنی بیوقوفی پر بڑے ہی شرمسار تھے۔ انہوں نے پہلے وزیر سے معافی مانگی اور پھر وزیر کو اپنا استاد مان لیا۔